بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الشاعر ليس اليتيم من مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب. اس وقت عربی اول کے طلباء کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر آنے کا مقصد اور عربی اول میں آپ کس طرح سے محنت کر پڑھے، اس سلسلے میں چند ضروری باتیں بیان کرنا ہے. سب سے پہلے ہم اساتذہ جامعہ اور انتظام جامعہ آپ تمام حضرات کا رحاب جامعہ میں استقبال کرتے ہیں. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. دوسرے نمبر پر ہم کس مقصد سے یہاں پر آئے ہیں اور ہمیں یہاں کیا کرنا ہے. تو ہم سب کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ علم کو حاصل کرنا. کیا ہے؟ علم کو حاصل. اور علم لیس بالتمنی، یہ آرزو اور تمنا سے نہیں ملتا ہے. علم کے حصول کے لیے محنت اور جد و جہد ضروری ہے. ابھی آپ چونکہ 2 مہینے گھر پر رہ کر آئے، بہت آرام کیا، اب یہاں آئے تو آرام سب ختم ہو گیا. تو شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کہتا ہے کائی جھنجھٹ پالنا ہے، چلنا گھر چلے جاتے. مغز ماری کیا کرنے کی؟ علم و نحو یاد کرنے کا، آمدن سی لفظ یاد کرنے، آمدن آنا مصدر آمد آیا ماضی مطلق میں آمد آتا تماضی استعمال آمد آتا ہے ماضی قریب آمد بدایا تھا ماضی بجفاد آمد آئے گا مستقبل. ارے یاد کیا؟ بیا آیا مضارع میں آیا جاتا ہے حال بیا امر میامت آیا آ نہیں، پھر آگے آئندہ آنے والا اس میں فاعل آمدہ آیا ہوا اس میں مفعول. تو پہلے دن تو بہت بھاری لگتا ہے، کیا مصیبت ہے، کیا ہے وہی سمجھ میں نہیں آتا. ہم بھی پڑھے نا، یہی پڑھے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ایسے ہم بھی پڑھے. وہ پہلے دن فالا بھی ابھی آیا نہیں ہوگا آپ کو آگے. تو وہ بھی پہلے دن جب وہ استاد بولے یاد کر کے لانا، لا بھائی اس کو یاد کیسے کرے، تو سمجھ میں نہیں آیا پہلے. تو پھر جب سمجھ میں آ گیا تو آسان ہو گیا. پہلے تو اتنا پریشان آدھے گھنٹے تک کہ یہی سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو یاد کیسے. پالا کیا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں بحث اس بات پہلے ماضی مارو. ارے ایسے ہی یاد کیا نا. تو لیکن ایک بار یاد ہو گیا پھر آسان ہو گیا. پھر ہمارے استاد تھے مولانا زاہد صاحب، وہ بہت کڑک معلم مصحف پڑھاتے تھے، دیوبتی کرے. تو بولے اب بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے یاد کیا،
فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلدا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعل. تو پہلے بولے ایک سانس میں ایک مرتبہ یاد کرنے کا. تو مغرب سے عشاء تک، عشاء کے بعد دیر تک دماغ کھپا کھپا کے تھکے تو وہ ایک سانس میں یاد ہوا. پھر دوسرے دن بولتے ایک سانس میں 3 مرتبہ یاد کرنے پڑھنے کا. کیا بولے؟ ایک سانس میں 3 مرتبہ. تو یہ بیٹھے بیٹھے پالا پالا پالو پال پالا پالا پال 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 پالا پالا پالو پال پالا پال 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 پال. تو یہ رٹا مار مار کے تب جا کے پھر وہ یاد ہوا ایک سانس میں 3 مرتبہ. تو دوسرے دن جا کے سنا ہے پالا پالا پالو پالا پالا پال 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 پالا پالا پالو پال 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 پالنا. تو خوش ہو گئے کہ چلو 3 مرتبہ ہوا، جان چھٹ گئی. ابھی تیسرے دن کیا بولتے ہیں معلوم؟ ایک سانس میں 7 مرتبہ سنانے. کیا بولے؟ جیسا تیسا کر کے ایک سانس میں 3 مرتبہ یاد کر کے لائے. ابھی یہ مولانا بولتے ہیں کہ کل 7 مرتبہ یاد کرنے. بولا یہ تو اپنے کو زندہ مار ڈالیں گے. اب یہ بیٹھے بیٹھے تو 3 سانس میں تو ہوا تھا، پھر 3.5 ہوا، پھر 4 ہوا، 5 ہوا، رات میں 12-1 بجے تب جا کے 6 پہ پہنچی گاڑی. کتنے پہ پہنچی؟ 6. صبح کا آخری گھنٹہ تھا 5واں، ہے نا. مولانا جی ہمارے ساتھ تھے، مولانا عبدالحفیظ صاحب. تو ہمارا آخری گھنٹہ تھا صبح کا. ایک تو بھوک لگی رہتی آخری گھنٹے میں، اور وہ سنانے کا. اب بولے سناؤ، تو سنانا شروع کیا. تو بولے ایک سانس میں 7 مرتبہ. میں بولا ابھی سناؤ. گاڑی گئی تو گئی، نہیں تو کھائیں گے مار، اور کیا. بولے نہیں سنا ہے نا تو کان پکڑ لینے کا. اور کان پکڑ کے وہ اس میں پڑھتے تھے ہم. یہ یہاں پہلے مسجد تھی سلیمانی، نیچے جو ہال ہے نا جہاں بڑے حضرت کی آفس ہے، وہ پورا ہال تھا. تو بولے یہاں سے لے کے کان پکڑنے کا، یہاں سے لے کر وہاں تک چلنے کا. ابھی جو نہیں پڑھے اس کو کان پکڑ کے چلنے کا وہاں تک. اب باری آئی تو ہمت کر کے کھڑے ہوئے تو شروع کیا. تو ہو گیا ایک سانس میں 7 مرتبہ. ایک سانس میں کتنی مرتبہ؟ ابھی بھی سنا سکتا ہوں میں آپ کو. سناؤ. پالا پالا پالو پال پالنا پالنا پالدا پالدو ما پالدو پالدی ما پالدو پالنا پالا پالا پالو پالت پالدا 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 پالدو ما پالدو پالدی پالدو ما پالدو نہ پالدو پالنا پالا پالا پالو پالت پالدا پالنا پالدا پالدو ما پالدو پالدی پالدو ما پالدو پالنا پالا پالا پالو پالت پالدا پالنا پالدا پالدو ما پالدو پالدی پالدو ما پالدو نہ پالدو پالنا پالا پالا پالو پالت پالدا پالنا پالدا پالدو ما پالدو پالدی پالدو ما پالدو پالنا پالا پالا پالو پالت پالدا پالنا پالدا پالدو ما پالدو پالدی پالدو ما پالدو پالنا پالا پالا پالو پالت پالدا پالنا پالدو پالدو پالدی پالدو ما پالدو. ہو گیا 7 مرتبہ. یہ کب یاد کیا تھا؟ کتنے سال ہوئے؟ 20 اور 7 27 28 سال. 28 سال ہوئے. کتنے سال پہلے؟ 28 سال پہلے. لیکن آج بھی یاد ہے. ایک ساتھ میں 7 مرتبہ. پھر آسان ہو گیا. پھر تو لڈو کوئی بھی گردان دے یا فالو یا فالو یا فالو کتنی بھی مرتبہ بولے ٹینشن نہیں. تو محنت 1 مرتبہ لگتی. کتنی مرتبہ لگتی ہے؟ ابھی آیا نا دادا. محنت کتنی مرتبہ لگتی ہے؟ 1 مرتبہ. لیکن 1 مرتبہ محنت کے بعد آسان. وہ آمدن سی لفظی بھی یاد کرنے بیٹھے نا پہلے. اللہ ابھی اس کو کیسے یاد کرنے کا. وہ تعویذ جیسا بنا ایک تو پہلے دن تو وہ کتاب دیکھے نا تو ایسے لگے کہ اس میں تو تعویذ بنانا سکھاتا ہوں گے اپنے. کیسا لگے کہ اس میں کیا سکھاتے ہوں گے. اس کا مطلب اپن بابو بن جائیں گے. پھر وہ جو مولانا بولے آمدن آنا مصدر، یہ مصیبت کی. تو ہم وہ حضرت کو بولے ابھی سیدھا سیدھا لکھ دینے کا تھا نا آمدن آنا مصدر. ابھی یہ آمدن آنا نے بھی اوپر کائے کو جانے گا. اب وہ شروع پہلے تو یاد ہی نہیں ہوئے. اس کو جیسا تیسا کر کے وہ مولانا نے سمجھائے. علی حضرت ہم کو پڑھاتے تھے. حضرت علی ہے نا مطبخ میں، ان کے پاس پڑھا ہم نے آمدن سے لفظ.
تو پہلے سمجھا ہوئے، بولے اس کو ایسے یاد کرنے کا، آمدن آنا مصدر. تو ہم نے بولا ہاں ٹھیک ہے یاد کیا، مطلب کیا اس کا، یہ کیا ہے، مصیبت سمجھ میں آیا. بولے یاد کرنی، چپ چاپ بولے. وہ پہلے دن 3 یاد کیا، آمدن آنا مصدر، آمد آیا ماضی مطلق، می آمد آتا تھا ماضی استمراری. تو پہلے دن 3 یاد کر کے لائے، پھر دوسرے دن 3 اور تیسرے دن پوری لکیر. اب وہ ایک یاد ہو گیا نا، پھر بولو یہ تو نانی کا لڈو ہے. آوردن لانا، انداختن ڈالنا، پذیرفتن قبول کرنا، یافتن پانا، تو وہ سب پھر تو ایک دم آسان ہو گئے. ہم لوگوں نے آمدن سے لے کر یافتن تک پوری کتاب ایک بیٹھک میں سنائی ہے نا. آمدن سے لے کر یافتن تک پوری کتاب، پہلا آمدن ہے اور آخر میں یافتن ہے. کتاب میں دیکھ لینا بھی جا کر. کہنے کا مطلب یہ کہ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب ایک چیز آپ یاد کر لیں گے پھر اس کے بعد سب آسان، پھر مشکل نہیں، پھر آسان. اس لیے کہتے ہیں نا مشکلیں نیست کے آسان شود. کوئی مشکل ایسی نہیں جو آسان نہیں ہوتی، لیکن اس مشکل کو مشکل نہیں سمجھنا، اس پر محنت کر کر اسے آسان بنانا. یہ ہے طالب علم کا. اب ہمارے طالب علم کیا ہوتے ہیں، وہ یاد نہیں ہوتا ہے نا، امی میرے کو یاد نہیں ہو رہا. کس نے فون کیا، بولیں گے نہیں، یہاں پہ کچرا ہو جائے گا نا. لیکن 2-4 نے تو ضرور، میں ممبر رسول کے پاس بیٹھ کے بولتا ہوں کہ 8-10 نے تو فون کیا ہی ہوگا. بولا ابا نہیں جم رہا، میرے کو گھر پہ آنے کا، بہت کتابیں یاد کرنے کی، نہیں جم رہا میرے کو. ایسا نہیں، کوئی چیز جمتی نہیں، جمائی جاتی. کیا کی جاتی ہے؟ جمائی. اس کو جمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی. دیکھو بیٹا، آپ حافظ ہیں، بڑی تعداد میں طلبہ، اور آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے. تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ علم دین. وہ کیا ہے؟ علم دین کی نعمت قسمت والے کو ملتی ہے. جس کی قسمت خراب ہو وہ علم دین سے محروم رہتا ہے. وہ علم دین سے کیا ہوتا ہے؟ محروم رہتا ہے. اسی لیے وہ شاعر کیا کہتا ہے، لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا، کہ یتیم وہ ہے جس کا باپ بھی ہو، دادا بھی ہو، پردادا بھی ہو، سکڑ دادا بھی ہو، تکڑ دادا بھی ہو، لیکن اس کے پاس علم نہیں، اس کے پاس ادب نہیں، تو وہ ہے یتیم حقیقی معنی میں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ علم جب اللہ رب العزت دیتا ہے تو اس علم سے انسان کی دنیا اور آخرت بنتی ہے. کیا بنتا ہے؟ یہ پیچھے طلبہ کیوں باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ آواز نہیں آ رہی؟ کیوں آواز نہیں آ رہی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی آواز؟ تو ادھر آواز سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ تو ادھر آ جاؤ. جن کو آواز نہیں آ رہی وہ ادھر آ جاؤ بیٹا. آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کا حل کبھی کوئی پریشانی آئے تو اس کا حل تلاش کرنے کا. ابھی انہوں نے حل نہیں تلاش کیا اور اپنی باتیں شروع کر دی. بولے حضرت کا بیان نہیں سمجھ میں آ رہا، اپنا بیان شروع کر دو. ارے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کو ادھر پوچھنا تھا، آواز آ رہی کیا؟ تو ادھر سے بولتا آ رہی، تو ادھر جا کے بیٹھ جانا، ختم ہو گئی بات. تو آپ کو شروع میں ایسا لگتا ہے، لیکن عربی اول جو ہے یہ اساس اور بنیاد ہے، فاؤنڈیشن سمجھتا ہے نا. جیسے یہ مسجد بنانی ہے تو اس کے لیے کیا بنانا پڑتا ہے؟ نیچے پہلے پلنتھ اور فاؤنڈیشن بنانا پڑتا ہے، اس کی بنیاد بنانی پڑتی ہے. جب بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے تو اس پر یہ 10 نہیں 20 نہیں، دنیا میں 100 150 مالا چڑھاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کس کو مضبوط کرتے ہیں؟ بنیاد. تو عربی اول یہ کیا ہے؟ بنیاد ہے. اس عربی اول میں آپ نے خوب محنت کی
پھر آگے آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں، پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جیسے آدمی تیرنا سیکھتا ہے نا تو پہلے کیسا لگتا ہے؟ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز ایک بار سیکھ لی اس کے بعد وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. لیکن شروع میں سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. چھوٹا بچہ بھی جب چلنا سیکھتا ہے تو سیدھا چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پہلے کھڑے ہونا سکھاتے ہیں، وہیں کھڑا ہوتا ہے دھام سے گرتا ہے بیچارہ، پھر کھڑا ہوتا ہے پھر دھام سے گرتا ہے، پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے آدھا پاؤں یوں کرتا ہے پھر گرتا ہے، پھر ایک پاؤں کرتا ہے تو وہ ہنستا ہے، کیا کمال ہو گیا، اس لیے کہ ایک قدم میں آگے بڑھ گیا. پھر وہ سنبھالتا ہے اپنے آپ کو، یوں یوں کرتا ہے پھر دوسرا بڑھاتا ہے تو گرتا ہے دھیرے. ایسا کرتے 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 پھر وہ چلنا کیا کرتا ہے؟ سیکھ جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ دوڑنا شروع کرتا ہے اور پھر اچھلنا کودنا بھی کیا کر دیتا ہے. لیکن شروع میں تو اس کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی بیچارے کو. اب اگر وہ شروع میں ایک آدھ مار گرے اور بولے بہت زور میں لگا، اپنے سے بنے گا نہیں، تو کبھی چلنا سیکھے گا؟ نہیں سیکھے گا. ایسے ہی آپ بھی ابھی عربی اور اسلامی علوم سیکھنے کے لیے کل بچہ کیسے ہے؟ بچے کے جیسے. اس کے جیسے ہے جیسے وہ بچہ ہے، وہ گرتا ہے پھر سنبھلتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر گرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کوشش کر کے چلنا سیکھ جاتا ہے. تو آپ کو بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال کر آگے بڑھنا ہے نا. آپ میں سے کون پورا عالم بننا چاہتا ہے؟ ارے ماشاءاللہ، سب انشاءاللہ سب عالم بنیں گے نا. ہاں تو دیکھو، میں آپ کو اس لیے بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ عربی اول کے طلباء کو میں جمع کر کچھ بیان کروں اور ان کو سمجھاؤں. مولانا عبد الحسیب صاحب اثر میں بولے کہ وہ عربی اول والے کو کب جمع کریں گے؟ سال پورا ہوگا جب جمع کریں گے بولے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مغرب بعد ہم تو 24 گھنٹہ خدمت میں حاضر ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا ذہن بنائیں. کیا ذہن بنائے؟ پڑھنے کا. کیا ذہن بنائے؟ جب آپ نے ذہن بنا لیا کہ مجھے پڑھنا ہے، لا جو ہو سو ہو، میں پڑھنا چھوڑنے والا، میں مولانا بھی بنوں گا، میں ماسٹر بھی بنوں گا، میں ڈاکٹر بھی بنوں گا اور میں امت کی خدمت بھی کروں گا اور جنت میں جائے بغیر میں چھوڑنے والا نہیں. تو پھر شیطان کیا بولے گا؟ بہت ڈینجر ہے یہ، اپنے ہاتھ میں آوے ایسا نہیں ہے. تو وہ آپ کے پاس آنا کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا. وہ بولے گا نو چانس، اس کے بعد جا کے کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس نے آ کے آپ کو بولا رمضان میں کتنی مزہ آتی تھی اور رات میں اپن کرکٹ کھیلتے تھے، ہاں یار چلنا. تو پھر آپ بولیں گے یہاں پہ کون پڑھتے بیٹھتے، چلو گھر پہ جائیں گے. نہیں، آپ نے کہا کہ دیکھو شیطان نے اللہ سے کیا کہا معلوم؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. آپ نے پڑھا نا؟ تو کیا مطلب اس کا؟ کیا کہتا ہے اللہ سے؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، کہا کہ یہ آدم اور اس کی ذریت، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. ابھی کیا بگاڑا اس نے تیرا؟ کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، کیونکہ اس کی وجہ سے میں جنت سے، جبکہ اس کی وجہ سے نہیں اپنی وجہ سے نکلا تھا. ارے بھائی جنت میں سے وہ نکلا تو آدم کی وجہ سے نکلا نہیں، کس کی وجہ سے نکلا؟ اپنی وجہ سے، اپنی اکڑ کی وجہ سے. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آدم سے اچھا ہوں، مجھے اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. آگ ایسا سلک کے اوپر جاتی ہے، مٹی کو تو پھینکو تو پھر نیچے آ جاتی ہے. تو کہا میں اچھا ہوں. تو تیری شیخی میں گیا. پھر اللہ نے کہا اخرج منہا فانک رجیم، چل نکل یہاں سے، پٹ مردود کہیں گا. آ گیا بڑا شیخی بگارنے والا، رکیو نہیں ادھر چل. تو اللہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آدم کو اور اس کی ذریت کو لآتینہم من بین ایدیہم، اس کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اس کے پیچھے سے آؤں گا.
وعن ایمانہم اس کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم اس کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین کا چاروں طرف سے گھیر کر میں اس کو ایسا پھنساؤں گا کہ انسانوں میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو تیری ناشکری کریں گے، انسانوں میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو تیری ناشکری کریں گے، میں ان کو بہکاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، جا تو، جو تیرے بہکاوے میں آئے گا اس کو تیرے ساتھ جہنم میں بھیج دوں گا، اور جو تیرے بہکاوے سے بچ جائے گا اس کے لیے آدم کے ساتھ جنت، اس کے لیے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت۔ اپنے کو جنت چاہیے نا، ارے بابا جنت میں سپاٹے کون کھائے گا، جہنم میں اتنا ماریں گے فرشتے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جائے گا، ایک گھوسا مارے گا تو 70 ہاتھ زمین میں انسان چلا جائے گا۔ کتنا؟ 70 ہاتھ۔ وہ فرشتہ ہے نا، وہ کوئی انسان تھوڑی ہے تو اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے، یوں کر کے مارے گا وہ۔ اب وہ فرشتہ اللہ نے کیسا بنایا معلوم؟ جہنم وہ قبر والا، سمن بکمن عمیون، اس کو دکھتا بھی نہیں، اس کو سنائی بھی نہیں دیتا۔ اس کی تو ایک ڈیوٹی کہ یہ حضرت کو یوں پکڑنے کا اور یوں کر کے مارنے کا۔ اب وہ یوں پکڑے گا، مارے گا، کہاں اندر گیا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا۔ اب وہ اتنی چھوٹی جگہ ہے، چھپے گا، بھاگ کے جائے گا کہاں؟ وہ تو یوں یوں کر کے پکڑ کے کیا کرے گا، پھر مارے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اور حدیث میں سب بیان کیا، یہ سب حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، سب کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے علم دین کا سیکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور آپ کے والدین نے آپ کو یہاں پر بھیجا، آپ 2 رکعت، آج ہر طالب علم 2 رکعت پڑھے گا، اور 2 رکعت پڑھ کر اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ میرے والدین کو جزائے خیر عطا فرما کہ انہوں نے کسی فیکٹری میں کام کے لیے نہیں بھیجا، انہوں نے کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، انہوں نے مجھے کہاں بھیجا؟ مدرسے میں علم دین سیکھنے کے لیے بھیجا۔ پھر اللہ کا بھی شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا بھی شکر ہے کہ تو نے مجھے آوارہ لوگوں میں نہ بنا کر ایسے لوگوں میں جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اب آپ کہیں قرآن تھوڑی پڑھتے ہم یہاں پہ، ارے بھائی آمدن بھی قرآن کے لیے پڑھتا ہے، اور فعل بھی قرآن کے لیے پڑھتا ہے۔ یہ وہ است ہست ہے، بوت تھا نہ نانے نہیں، نیست نہیں ہے، اینا یہاں یہ آنا آہا، وہ اندھا استند ہے، بدن تھا نیند نہیں ہے، مردم لوگ طفل بچہ پیر بوڑھا مرد مرد زن عورت، ہو گیا نا سب سبق؟ ارے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آدمی زبان سیکھتا ہے تو آدمی کا دماغ کام کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے سب 25 27 سال بعد اس کے بعد کتاب کھول کے دیکھی نہیں، لیکن سب یاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے، یہ عمر میں جو انسان یاد کرتا ہے وہ پتھر کی طرح دماغ کے اندر میں نقش ہو جاتا ہے۔ جیسے پتھر کے اوپر قریت کر لکھا جاوے نا، جیسے قرآن کی آیت لکھی نا، ادھر پتھر کے اوپر قریت کر، دیکھو سامنے ادھر بھی ہے، دیکھو یہ ہے نا۔ ابھی اس کو لکھنے کو کتنے سال ہوئے معلوم؟ 20-22 سال ہو گئے، ہم پڑھتے تھے جب کا ہے نا، 22-24 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ ابھی تک کچھ ہوا اس کو؟ تو جب اس عمر میں آپ یاد کریں گے تو کیسا ہو جائے گا؟ آپ کے دل و دماغ پر ایسا نقش ہو جائے گا، پھر آپ بھلانا بھی چاہیں گے تو بھولے گا نہیں، وہ سب یاد رہے گا۔ وہ لگتا ایسا ہے کہ بھول گیا، وہ بھولتا نہیں آدمی، وہ محسوس ہوتا ہے ایسا۔ اس لیے آپ کو وہ محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو انسان، یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ پنکھا بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے اور لائٹ بھی ہے۔ یہ تو پہلے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے مدرسہ بھی ہوتا تھا نہیں، کوئی درخت کے نیچے پڑھتا تھا، کوئی چھپر والی مسجد کے اندر میں پڑھتا تھا، نہ پنکھا، نہ چٹائی، نہ بستر، نہ کھانے کا کوئی کہتا کہ ہمیں 2 دن میں ایک بار کھانا ملتا، کوئی بولتا 4 دن میں ایک مرتبہ کھانا ملتا تھا۔ امام بقی ابن مخلد، حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگرد گزرے ہیں، ان کا عجیب قصہ ہے، سناؤ۔ حضرت بقی ابن مخلد انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب طالب علم،
عجیب قصہ ہے. بقی ابن مخلد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اندلس کے تھے. کہاں کے تھے؟ اندلس. یہ اندلس کہاں پر آیا؟ آج کل اس کو فرانس کہتے ہیں, اسپین. تو وہی اسپین جو تھا اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت کے تحت تھا, اندلس کہا جاتا تھا اسے. تو وہ وہاں سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے. کہاں تک کہ امام احمد بغداد میں تھے, اب وہ یورپ میں اور یہ ادھر عرب میں. تو وہاں سے یہاں تک کا ان کا جو سفر تھا تو فرماتے ہیں کہ 9000 کلومیٹر کا سفر تھا. کتنے؟ اب اس زمانے میں ہوائی جہاز تھا نہیں, اس زمانے میں گاڑی تھی نہیں, اس زمانے میں کشتی کے بھی کوئی ٹھکانے نہیں تھے. تو وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں امام احمد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میں کاغذ پین اور میرے پاس تھوڑی بہت کتابیں تھی, اس کو میری سواری پر لادتا ہوں اور لاد کر نکل جاتا ہوں. اب راستے میں بڑا سا جنگل آیا, کچھ کھانے پینے کو نہیں. جہاں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو میرا اونٹ جیسے درخت کے پتے کھاتا تھا, میں بھی اس کے ساتھ درخت کے پتے کھا لگا. فقی ابن مخلد کی سیرت میں لکھا ہے. اس کے بعد ایسے میدان میں آیا کہ جہاں پر کچھ نہیں, نہ درخت نہ کچھ نہ پانی. میرا اونٹ تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا. اونٹ کیا ہو گیا؟ اب میں نے لیا اپنا سامان اور اپنے اوپر اپنے کمر پر لٹکایا اور چل دیا. میں نے کہا کہ واپس تو جانے والا نہیں. چلا بہت کئی کلومیٹر تک میں کئی میل تک میں چلتا رہا. اس کے بعد بہت دور جانے کے بعد ایک درخت ملا, تو اس درخت کے نیچے آ کے میں بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. کس کا انتظار کرنے لگا؟ موت کا, کہ بھئی موت آئے تو مر جاوے, باقی اب تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ اپنے بچے. اللہ نے کسی سوار کو بھیج دیا, اس نے مجھے پانی پلایا اور راستہ بتلایا. کہا تھوڑی دور جانے کے بعد بستی ہے, تم وہاں پر بستی ملے گی, وہاں کھانا کھا لینا, اس لیے کہ میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں. تو کہا کہ کئی دنوں کے بعد مجھے پانی ملا. میں چلا تو وہ گاؤں بھی قریب میں تھا, بہت دور تھا. کہا مجھے راستے میں خون کا پیشاب اور الٹی ہونے لگی, کیونکہ پیٹ میں کھانا نہیں, پانی نہیں, کچھ نہیں. اب کہا کہ گاؤں دکھ رہا ہے قریب میں, لیکن میں بیمار. اس زمانے میں ہمارے زمانے جیسے ڈاکٹر بھی نہیں تھے. جیسا تیسا کر کے گاؤں میں پہنچا اور کہا مسافر ہوں. تو ایک آدمی نے اپنے گھر پر سہارا دیا, 2 دن رکھا اور جو کچھ اس نے اپنے مہمان خاطرداری کرنی تھی وہ کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں کیوں کسی پر بوجھ بنوں. میں نے پھر اپنا سامان اٹھایا اور چلا. ایسا کرتے 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 بڑی مشکل سے میں بغداد پہنچا کئی مہینوں کے بعد. اب جب بغداد پہنچا تو بغداد پہنچنے پر پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل کو خلیفۃ المسلمین بادشاہ نے نظر بند کر دیا. بیچارے علم حاصل کرنے کے لیے وہاں سے یہاں تک آئے, اور جن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے ان کو جیل میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگا کہ مجھ پر قیامت قائم ہو گئی, کہ اللہ یہ تو مر گئے, اب کیا ہوگا. پھر میں نے پوچھا کہ بھئی ان سے ملنے, کسی کو ملنے دیتے ہیں کہ نہیں ان سے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ صرف فقیر اور غریب جو ہوتا ہے بھیک مانگنے والا وہ ان سے مل سکتا ہے. تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی اور کہا کہ اللہ میں فقیر بن کر جاؤں گا, کیونکہ مجھے تو ان سے علم سیکھنا ہے. بہت بڑے محدث تھے وہ. تو فقیر کا پھٹا کپڑا پھٹا جیسا پہنا, ایک میں نے اپنے ہاتھ میں جو فقیر لوگ لوٹا جیسا لیتے ہیں کٹورا لیا اور اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو, ایسا کرتے کرتے کہا انا لستو بھی فقیرن, کہ میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں تھا, لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. تو میں گیا تو 2-3 گھروں میں کسی نے 1 آنا, کسی نے 2 آنے دیے, تو مجھے تو اس سے کوئی مطلب تھا نہیں. ایسا کرتے کرتے پھر امام احمد بن حنبل کا گھر آیا, تو امام صاحب بھی کچھ دینے کے لیے آئے. تو میں نے آہستہ سے ان کے کان میں کہا یا شیخ
इन्नी लस्तु बिफकीरिन इन्नमा अना तालिबु इल्मिन फउरीदु अन अतलुब मिनकल इल्म। मैं फकीर नहीं हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और उंदुलुस से आपके पास इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ, मैं रास्ते में मर जाता था, अल्लाह ने मुझे कैसे यहाँ पहुंचा अल्लाह ही जानता है। अब आप बताइए कि मैं आपसे इल्म कैसे हासिल। तो वकी इब्न मखलद फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब सुना कि मैं उंदुलुस से आया हूं तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। और फिर उसके बाद वो कहने लगे कि एक काम करो बेटा, तुम रोजाना इसी तरह से फकीर के भेष में आ जाएगा, मैं तुमको हदीस सुना दूंगा, वो हदीस तुम याद करो और दूसरे दिन आकर मुझे सुना दो। तो वकी इब्न मखलद रोजाना उनके दरवाजे पर फकीर भिखारी बनकर जाते थे और वो उनको हदीस सुना देते थे। वो हदीस सुन लेते थे, हद्दसना अहमद इब्न हम्बल अन फुलानिन व अन फुलानिन व अन फुलानिन, और फिर उसके बाद वो हदीस पूरी याद करते, उनके पास से दोहरा के आते, दिन पर उस हदीस को दोहराते, दूसरे दिन फिर भिखारी बनकर जाते, उनको हदीस सुना देते, दूसरी नई हदीस लेते। इस तरह से उन्होंने उनसे इल्म हासिल किया। अब आप सोचते होंगे 2-4 महीने ऐसा हुआ होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वकी इब्न मखलद ने 13 साल तक भिखारी बनकर इल्म हासिल किया। कितने साल तक? कितने साल तक? 13 साल तक। आज कोई सोच सकता है? 13 साल। फिर 13 साल के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल और वो बादशाह का इंतकाल हो गया, तो फिर दूसरा बादशाह आया, उन्होंने इनका इकराम किया, इनको छोड़ दिया। तो वकी इब्न मखलद जब मजलिस में आए, अपने इमाम अहमद बिन हम्बल जब अपनी मजलिस में आए तो मजलिस में आकर कहा, ऐन तालिब अल हबीब वकी इब्न मखलदिन, मेरा प्यारा तालिब इल्म वकी कहाँ है? तो लोग परेशान कि भाई ये 13 साल से तो कैद में जैसे थे और इनका तालिब इल्म कहाँ से अभी आया? फिर वकी इब्न मखलद को बुलाया, वो करीब आए, कहा कि भाई तू यहाँ बैठ, तू है हकीकी तालिब इल्म, तू है हकीकी तालिब इल्म। फिर वकी इब्न मखलद ने उनसे इल्म हासिल किया। आप सोचिए, इमाम वकी इब्न मखलद खुद फरमाते हैं, खरजतु मिन बैती वमा नबत मिन वजही शअरन व रजअतु इला बैती वक़द इब्यद्दत लिहयती। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि जब मैं मेरे घर से निकला तो मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, और फिर मैं अपने मुल्क वापस गया तो मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। कैसी हो चुकी थी? सफेद हो चुकी। तो फिर हजरत सीरत निगारों ने कहा कि देखें वकी इब्न मखलद ने कितने साल इल्म हासिल किया। तो फरमाते हैं कि वकी इब्न मखलद 45 साल के बाद अपने वतन वापस गए इल्म हासिल। कितने साल के बाद? कहा वो 15 साल की उम्र में निकले और 60 साल की उम्र में अपने घर पर वापस गए। जब वहां पर गए तो उनके लोगों ने इस्तकबाल किया और कहा कि क़द जाअना इमाम हाज़ल अस्री, इस जमाने का सबसे बड़ा इमाम हमारे पास आया है। और उनके बारे में कहा जाता है, उंदुलुस का सबसे पहला अगर कोई अजीम मुहद्दिस है तो वो वकी इब्न मखलद है। अब हदीस की कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें इमाम वकी इब्न मखलद का नाम ना। इसको कहते हैं तालिब इल्म। इसको क्या कहते हैं? मैं जब भी इनके वाकये को पढ़ता हूं, मैंने जिंदगी में 50 बार पढ़ा होगा, हर मर्तबा इनका वाकया पढ़ता हूं तो मुझे रोना जाता है कि अल्लाह कैसे इंसान। तो हमको ये सब नहीं करना है, हमारे लिए तो सब सहूलतें अल्लाह ने दी है। ऐसे एक दूसरा वाकया है इमाम मालिक के शागिर्द का, अब्दुर्रहमान, क्या नाम है उनका? अब्दुर्रहमान बिन कासिम। अब्दुर्रहमान बिन कासिम का किस्सा भी अजीब है, शॉर्ट, बड़ा लंबा नहीं है वो। अब्दुर्रहमान बिन कासिम कहते हैं कि मेरी शादी हो गई, मैं अपने वतन में था, मैंने सुना कि क़द ज़हर फ़िल मदीनति आलिमुन जलीलुन, कि मदीना में एक बहुत बड़े आलिम पैदा हुए, इनका नाम इमाम मालिक है। मैंने कहा ठीक है, इमाम मालिक से जाकर मैं इल्म हासिल कर। तो अपनी बीवी से कहा, वो हामिला थी, कहा कि ये बच्चा पेट में है, बच्चे देता हूं,
یہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کو بڑا کرنا اور تم کو ٹھیک لگے تو میرے نکاح میں رہنا، اس لیے کہ میں تو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آواؤں آپس اور ہو سکتا ہے نہ بھی آ سکتا، تو تم کو کسی اور سے نکاح کرنا ہو تو اجازت ہے۔ وہ بیوی بھی بہرحال عبد الرحمن بن قاسم کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ میں کیوں کسی اور سے شادی کروں، اگر آپ نہیں آئے تو کل قیامت کے دن میں طالب علم کی بیوی کے نام سے پکاری جاؤں گی، میں آپ کے نکاح سے نہیں جاؤں گی، آپ جتنا علم حاصل کرنا ہو کرو۔ اب یہ آ گئے تو انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن مدینہ میں ہاتھی آ گئے، ہاتھی، اب وہ ریگستان ہے، وہاں ہاتھی واتی کبھی آتا نہیں، تو سارا مدینہ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا، الفیل الفیل الفیل، ہاتھی ہاتھی ہاتھی۔ تو امام مالک نے بھی کہا کہ بھائی ہاتھی پہلی بار آیا ہے، جاؤ بچوں سب جاؤ ہاتھی دیکھ کر آؤ۔ سب چلے گئے، عبد الرحمن بن قاسم نیچے سر ڈال کے کتاب میں سر ڈال کے بیٹھے رہے۔ کہا کہ عبد الرحمن اذهب، جاؤ تم بھی ہاتھی دیکھ کر آؤ۔ تو کیسا جواب دیا انہوں نے، ما جئت الیک لمشاہدۃ الفیل وانما جئت لطلب العلم، کہ میرے شیخ میں ہاتھی دیکھنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر نہیں آیا ہوں، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ سب ہاتھی دیکھتے رہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے سبق پڑھائیے، میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک دن عبد الرحمن بن قاسم پڑھتے رہتے ہیں امام مالک کے سامنے حدیث کہ مسجد کے دروازے پر، مسجد نبوی میں مسجد کے دروازے پر ایک نوجوان آتا ہے 15 سال کا، اور وہ نوجوان آ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے من منکم عبد الرحمن بن القاسم، تم میں عبد الرحمن بن قاسم کون ہے؟ تو بہت مشہور تھے، محنتی طالب علم تھے، سب لوگ ان کو جانتے تھے، تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ عبد الرحمن بن قاسم ہے۔ تو اس نوجوان نے اس صف کو چیرتے ہوئے وہ آیا ان کے پاس، اور ان کے پاس آنے کے بعد ان کے کان میں کچھ کہا۔ عبد الرحمن بن قاسم نے کہا ٹھیک ہے سبق کے بعد ملتے ہیں، ابھی سبق چل رہا ہے، اور پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن عبد الرحمن بن قاسم انسان تھے، ان سے رہا نہیں گیا، اور عبد الرحمن بن قاسم وہ پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں ماذا حدث بک یا عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نوجوان نے کون سی غمناک خبر سنائی جو تم نے رو دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں حضرت ایسی کوئی بات غمناک خبر تو نہیں ہے۔ امام مالک نے کہا نہیں، جب تک کہ آپ بتاؤ گے نہیں کیا قصہ ہے وہاں تک کہ ہم سبق نہیں پڑھائیں گے۔ تو پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت میں میرے گھر سے نکلا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اس سے کہا کہ بچے کی ولادت ہو اس کو پرورش کرنا، اگر ہو سکے تو تم شادی کر لینا۔ کہا یہ جو نوجوان ہے یہ میرا بچہ ہے، یہ بڑا ہوا تو ماں نے میری ملاقات کے لیے اس کو یہاں پر بھیجا ہے۔ 17 سال کا نوجوان، 18 سال کے بعد وہ امام مالک کو آ کر اپنے باپ کو کتنے سال کے بعد دیکھتا ہے؟ 18 سال کے بعد۔ وہی عبد الرحمن بن قاسم بعد میں چل کر امام مالک کی فقہ کے پھیلانے والے بنے۔ آج تک کوئی امام مالک کی فقہ کی کتاب ایسی نہیں جہاں پر عبد الرحمن بن قاسم کا ذکر نہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے سنائی جاتی ہے کہ اس سے ہم کو حوصلہ ملتا ہے کہ اچھا ایسے بھی لوگوں نے علم حاصل کیا، آپ کو بھی ایسے ہی طالب علم بننا ہے نا۔ تو اس لیے علم کو حاصل کرنے کا ایسا عزم کریں، اس کے لیے ہر قسم کی، دیکھو دنیا میں اونچ نیچ پریشانی تو آتی ہے، یہ دنیا ہے یہ جنت نہیں ہے، جنت میں آرام ہے، یہاں آرام نہیں ڈھونڈنا ہے، تو وہاں کے آرام کے لیے یہاں کی پریشانی کو کیا کرنا پڑے گا؟ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ محنت سے علم حاصل کیجئے۔ عربی اول اور عربی دوم یہ 2 سالوں میں اگر آپ نے نحو صرف پر اور جتنی کتابیں آپ کو پڑھائی جاتی ہے ان پر آپ نے محنت کر لی، قسم بخدا آگے چل کر آپ اتنا خوشی محسوس کریں گے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ استاد سختی کرتا ہے تو آدمی کو بہت بھاری لگتا ہے، لیکن استاد سختی کرے یا نہ کرے، آپ کو یہ کہ بھئی میں تو ہر کتاب کا سبق یاد کروں گا اور کروں گا، بس ختم ہو گئی بات، میرے کو دوسرا کچھ چاہیے نہیں۔
آپ کو ہر کتاب کو اچھے سے سمجھنا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ آپ علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی ضروری علم بھی کیا کریں گے، حاصل کریں گے۔ وہ بھی کیا ہے، ریاضی کا بھی سیکھنا ضروری ہے، آگے چل کر آپ 10ویں 12ویں کریں گے تو آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سارے علوم سے بھی آپ کو واقفیت دی جائے گی، مگر ان علوم کو کیوں سیکھنا ہے؟ اس لیے سیکھنا ہے تاکہ ہم کامیاب داعی بنے۔ کیا بنے؟ اور ہمارے پاس ہنر ہوگا تو ہمیں بعد میں جانے کے بعد اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ خوب محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ علم حاصل کریں۔ علم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگیں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا مانگنا چاہیے۔ کیا دعا مانگے؟ اے اللہ تو مجھے علم کے حصول کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، تو مجھے استقامت نصیب فرما۔ کیا نصیب فرما؟ اے اللہ میں علم حاصل کیے بغیر، پورا کیے بغیر میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، میں نے ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ تو میری مدد فرما۔ تو اللہ سے مانگے، اس لیے کہ سارے کام اللہ سے مانگنے سے بنتے ہیں۔ کس سے بنتے ہیں؟ اللہ سے مانگنے سے۔ مغرب سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ کر اللہ سے رو رو کر مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، خود اپنے لیے دعا کرے۔ نہیں آتا ہے تو مایوس نہ ہو، محنت کرے، خوب محنت کرے، اس کے بعد بھی نہیں آئے تو کوئی حرج نہیں، محنت کرتے رہنا۔ ہمارے یہاں پر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح العقائد النصفیہ، امام تفتازانی کی۔ وہ تفتازانی علم حاصل کرتے تھے تو بیچاروں کو کچھ یاد نہیں ہو، بیچارے محنت کرے کرے اور کچھ آئے ہی نہیں، تو وہ بیٹھتے تھے سبق میں ایک دم پیچھے۔ اب 8-10 سال تک محنت کرتے رہے مگر کچھ آیا نہیں۔ ایک دن اللہ سے دعا مانگی، روز مانگتے تھے۔ ایک دن کہا کہ اللہ میں محنت بھی کر رہا ہوں، میں دعا بھی کر رہا ہوں، مگر مجھے کیوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اے اللہ آپ کسی طرح سے مجھے علم آ جائے، ایسی کوئی بھی سبیل پیدا کر۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا تفتازانی کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ حضرت کچھ یاد نہیں ہوتا ہے، اور یاد ہوتا ہے تو بھول جاتا ہوں۔ کہا چل جا، آج کے بعد تو کچھ بھی بھولے گا نہیں۔ کام بن گیا تفتازانی کا۔ تفتازانی دوسرے دن سبق میں آئے اور پیچھے بیٹھے، استاد سبق پڑھا رہے ہیں، تفتازانی ادھر سے کھڑے ہو کر سوال کرے، ایک سوال کرے استاد جواب دے، دوسرا سوال کرے، تیسرا سوال کرے۔ استاد بولے تفتازانی خیریت تو ہے؟ کچھ آتا نہیں تھا، آج سوال پہ سوال اور اتنے ڈینجر سوال، بھیا ادھر آ کے بیٹھ جاتے۔ استاد نے ان کو سامنے لا کے کیا کر دیا؟ بٹھا دیا اور کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا حضرت کچھ بھی نہیں، بس آپ کی دعا ہے اور ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا۔ کہا اچھا، کہا ایک کام کرتے ہیں، آپ کا خواب سچا ہے کہ نہیں اس کو آج ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے 1000 اشعار کی کتاب دی ان کو، کہا یہ کل یاد کر کے لانا۔ کتنے؟ 1000 اشعار۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے، انہوں نے 2-4 مرتبہ دیکھا اور دوسرے دن ایسے آ کے کھڑے ہو گئے اور جو پڑھنا شروع کیا اشعار، تو 1000 تک کہیں رکے ہی نہیں، منہ پر پورے 1000 اشعار کیا کر دیے انہوں نے؟ سنا دیے۔ تو وہ شیخ کہتے ہیں تفتازانی محنت رنگ لائی، آپ نے نا امیدی نہیں ظاہر کی، محنت کرتے رہے تو اللہ نے وہی امام تفتازانی نے بعد میں چل کر کتابیں لکھی، ان کی کتاب ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی۔ وہ ایک دم کن ذہن تھے اور پھر اتنا تیز ذہن بن گئے کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ لگے رہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ نا امید نہیں ہوئے، محنت کرتے رہے، دعا بھی کرتے رہے۔ تو ایک نہ ایک دن اللہ راستہ کیا کر دیتا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر میں کتنی لگن ہے، کتنا جذبہ ہے۔ جب کہا ہاں، اللہ کو جب پکا ہو جاتا ہے کہ ہاں برابر ایک دم اپنی طلب میں سچا ہے، تو پھر اللہ دروازہ کیا کرتا ہے؟ کھول لیتا ہے۔ اس لیے کمزور طالب علموں کو بھی نہیں گھبرانا، بس
आपको ये कि पूरी इस्तिकामत के साथ इल्म हासिल करना, करेंगे ना भाई? पक्का। लिखने पर भी मेहनत कीजिए, उर्दू लिखने पर, अरबी लिखने पर। ये मोबाइल है, दोस्ती है, यारी है, गुटखा है, तंबाकू है, ये सारी चीजें आपकी जिंदगियों को तबाह करेगी। अरबी अव्वल दोम में कोई किसी से दोस्ती नहीं, आपकी दोस्ती होनी चाहिए अपनी किताब से। अरबी का एक शायर है मुतनब्बी, बहुत अच्छा शेयर करता है। वो क्या कहता है मालूम? खैरु जलीसिन फी ज़मानी किताबु अअज़्ज़ु मकानिन फी दुना सुरजु साबिही व खैरु जलीसिन फी ज़मानी किताबु। वो बहुत घोड़े सवार था, बहुत बड़ा। तो कहता है अअज़्ज़ु मकानिन फी दुना सुरजु साबिही, कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इज्जत की कोई जगह है तो वो है घोड़े की जीन। घोड़े पर बैठता है तो आदमी थोड़ा सा अकड़ में आ जाता है, क्या है भाई घोड़े पे बैठा हूं। तो बोलता है अअज़्ज़ु मकानिन फी दुना सुरजु साबिही। उसके बाद वो बहुत बड़ा अदीब था, उसकी किताब भी पढ़ाई जाती है अपने निसाब में। उसके बाद वो अजीब जुमला कहता है व खैरु जलीसिन फी ज़मानी किताबु, और दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई दोस्त है तो वो क्या है? किताब है। वो क्या है? तो आप किससे दोस्ती करेंगे? किताब से। किसी से दोस्ती नहीं करनी। किससे दोस्ती करने की? किताब। आपने किताब से दोस्ती की, इसका मतलब ये है कि खत्म हो गई बात। इसका मतलब क्या है कि बात खत्म। पढ़ने का शौक, मुताले का शौक, अपनी किताब याद हो जावे तो दूसरी किताब पढ़ो। आपको पढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम आपका नहीं होना चाहिए। करेंगे ना भाई? तो इसलिए आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, अपने उस्ताद को बताइए। आपके उस्ताद से नहीं हल होती है, आप मुझे डायरेक्ट बताइए, नो प्रॉब्लम। समझ में आई बात? डरने की जरूरत नहीं। मैं मारता नहीं हूं, हाँ गड़बड़ करे तो भी पड़े भी। लेकिन आपकी कोई परेशानी, आप अगर सीधा बोलेंगे आपकी परेशानी हल करें। लेकिन आप अपना जहन ये बनाए कि भाई मुझे पढ़ना है, पढ़ने के अलावा दूसरा कुछ करना नहीं। जिसको तम्बाकू गुटखे की आदत है वो छोड़ दे। ये सारी चीजें जिंदगी को तबाह करने वाली है। मोबाइल से भी दूर रहे। अरबी अव्वल में तो मोबाइल रखना ही नहीं। क्या काम है? वह आपकी कोई फैक्ट्री चलती है, अगर आपके पास मोबाइल नहीं होगा तो आपको कोई फैक्ट्री का नुकसान होगा? नहीं। आप तो कहे कि भाई हमारी दोस्ती किताब से। ऐसा नहीं कि वखैरु जलीसिन फी ज़मानी जव्वालू, कि दुनिया का सबसे बेहतरीन दोस्त मोबाइल है, नहीं। बल्कि उसके बारे में तो ये कहेंगे वशर्रु जलीसिन फी ज़मानी जव्वालू, दुनिया का सबसे बदतरीन अगर कोई दोस्त है तो वो है मोबाइल। क्या बोलेंगे? याद कर लेने का, वशर्रु जलीसिन फी ज़मानी जव्वालू, वशर्रु जलीसिन फी ज़मानी, दुनिया का सबसे बदतरीन दोस्त कौन है? मोबाइल। मोबाइल को क्या कहते हैं अरबी में? जव्वाल। क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? वशर्रु, खैरू का बोलता है, वशर्रु जलीसिन फी ज़मानी जव्वालू, दुनिया का सबसे बदतरीन दोस्त कौन है? मोबाइल है। और बेहतरीन दोस्त कौन है? किताब। तो ये दो याद रखने का पूरा, वखैरु जलीसिन फी ज़मानी किताबु वशर्रु जलीसिन फी ज़मानी जव्वालु। अरे समझ में आई बात? ये मोबाइल ये दिखने को बहुत अच्छा है, लेकिन ये इतना नालायक है। वो मौलाना मक्की साहब फरमाते हैं, अरे उनके बेटे का इंतकाल हो गया, आज दुआ कराने की। मौलाना मक्की साहब रहमतुल्लाह, वो उनके बेटे, उनका इंतकाल हो गया। वो मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह के सामने बैठकर 50 साल से सबक पढ़ाते। कितने साल से? 50 साल। तो वो एक मर्तबा उनके बयान में मैं बैठा मक्का मुकर्रमा में, तो वो क्या कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि बड़ा दज्जाल आने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे दज्जाल आएंगे और वो सब एक आंख वाले होंगे। काना दज्जाल बोलते हैं ना उसको। तो कहा कि अद्दज्जालुल अअवर, अरबी में कहते हैं अअवर उसको, तो काना दज्जाल। तो कहा वो भी एक आंख वाला। कहा ये मोबाइल भी एक ही आंख वाला होता है। कहा वो बड़ा दज्जाल है और ये छोटा दज्जाल है। ये कौन सा दज्जाल है? छोटा दज्जाल है। तो ये दज्जाल से दोस्ती नहीं करने की। दज्जाल से दोस्ती करेगा तो दज्जाल के साथ जाएगा। अरे मोबाइल क्या है? मोबाइल का नाम क्या रख देने का आज से?
دجال. کوئی زیادہ موبائل کے ساتھ دجال سے دوستی کیا تو نے, کیا بولنے گا اس کو؟ صدیق الدجال. یہ کس کا دوست ہے؟ دجال کا دوست ہے. تو وہ بھی تھوڑے دن بعد چھوڑ دے گا کہ بولے یہ تو دجال کے ساتھ ہی ملا دیا میرے کو. ہاں بے حس ہوگا تو بولے گا تو دجال بول کے کچھ بھی بول, میرے کو کوئی فرق پڑتا نہیں. تو پھر بولنے کا تو دجال کا دوست ہے نہیں, تو خود ہی دجال ہے. کیا بولنے کا؟ تو خود ہی دجال ہے. تو اس لیے برے دوستوں سے بچنے کا, نماز کا اہتمام کرنے کا, سنتوں کا اہتمام کرنے کا, قرآن کی تلاوت, جو بچے حافظ ہے اوابین کے علاوہ بھی قرآن پڑھے, کم سے کم ایک دن میں 1 پارہ, اور اگر ہو سکے تو 2 سے 3 پارے پڑھنے چاہیے. تو اس کا اہتمام کریں. آپ نماز پڑھیں گے, دعا کریں گے, قرآن پڑھیں گے, تو آپ کو شیطان آپ کے پاس بھٹکے گا نہیں. لیکن آپ دعا بھی نہیں کرے, قرآن بھی نہیں پڑھے, نماز بھی نہیں پڑھے, تو شیطان آپ پر سوار ہو جائے گا. بولے گا یہ ہے میرا دوست, چل آ جا دوست. پھر وہ اس کی دوستی تو کیسی ہوتی ہے معلوم ہے نا؟ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ جہنم میں خود بھی جائے گا, نالائق بدتمیز کہیں کا, قدر کی قمیض بندر اس کا ماموں بلی اس کی خالہ وہ استنجے کا لوٹا. ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمارے ماموں تھے مولانا عبد الرحیم صاحب, تو کبھی کبھی کسی بچے نے یاد نہیں ہوتا ایسا, بدتمیز قدر کی قمیض بندر تیرا ماموں بلی تیری خالہ تو استنجے کا لوٹا. تو اپنے دوسرے کو بولنا مت کسی کو. ہاں اس کو پھر وہ بولتے تھے کہ یہ اردو میں گردان, جیسے فالا فالا اپنے پڑھتے ہیں نا, تو وہ اردو میں گردان بناتے تھے. کیسے گردان بنا؟ کھا کھا کے کھانا بھی کھا ہے, جس نے کھا کو کھا نہیں سمجھا وہ میری کھا میں نہ کھا ہے. کچھ بھی بنا دیتے تھے وہ ایسے ہنسانے کے لیے. پھر بولتے پی پی کے پینا بھی ایک پی ہے, جس نے پی کو پی نہیں سمجھا وہ میری پی میں نہ پی ہے. اس کو کیا بولتے؟ اردو کی گردان. کون سی گردان؟ اردو والی گردان. سو کے سونا بھی ایک سو ہے, جس نے سو کو سو نہیں سمجھا وہ میری سو میں نہ سو ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے آدمی کم خوردن, کم گفتن, کم بولنا اور کم سونا اور کم خوردن اور کم کھانا خوئے بزرگی کی علامت ہے. اپنے یہاں سب الٹا ہے. خوب کھانے کو چاہیے, خوب باتیں کرنے کو چاہیے, اور خوب سونے کو چاہیے. تو اب بزرگ نہیں تو اس کا الٹا. تو بزرگ کا الٹا کیا سمجھتے نا آپ؟ اب بزرگ نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ شیطان بنے گا. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے کہتے ہیں کم کھانا, کم سونا اور کم بولنا ہوئے بزرگاں است. کس کی علامت ہے؟ بزرگی کی علامت ہے. قلت الطعام, قلت المنام, اور قلت الاختلاط بالانام. عربی والا کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول بھی نہیں رکھنا. تو اس لیے اپنی کتاب, اپنی کلاس, اپنی مسجد, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور علم نافع سے مالا مال فرمائیں گے. اللہ رب العزت شیطان کے شر سے, اپنے نفس کے شر سے, حضور نے ایک دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی؟ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا. اے اللہ ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہماری حفاظت, کیونکہ یہ سب سے بڑا شیطان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب عربی اول کے بچوں کو وہ صبح شام پڑھنے کی دعا ہے نا, تو مجھے یاد دلانا, عبدالصمد کو بول کے اس کو چھاپ لیں گے. صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے وہ دعائیں پڑھنے کی. تو اللہ رب العزت شیطان سے کیا رکھتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو جتنا ہو سکے آدمی کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے ان تمام طلباء کو علم نافع عطا فرمائے. اللہ ہمارے ان تمام طلباء کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. استقامت کے ساتھ, محنت کے ساتھ, جد و جہد کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ علم کے لیے محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ رب العزت ان کے والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں آپ سب کو نجات کا ذریعہ بنائے. آپ کے والد کتنے خوش ہوں گے اگر آپ اچھے سے علم حاصل کریں گے. کل قیامت کے دن آپ ان کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گے. اس سے بڑھ کر ان کو اور کیا خوشی ہوگی. اور وہ کب بنیں گے؟ جب آپ بہترین عالم بنیں گے نا بھائی, انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.